ذرا تصور کیجئے، میدان ویران ہو، ہتھیار کم، دشمن 3 گنا زیادہ، اور آپ کے پاس صرف ایک چیز ہو، اللہ پر کامل یقین۔ یہی تھا بدر کا دن، جب ایمان نے طاقت کو جھکا دیا اور تاریخ نے ہمیشہ کے لیے حق کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ یہ کہانی ہے ان لوگوں کی جو نہ سردار تھے نہ سپاہی، مگر جنہوں نے دل میں اللہ کی مدد کا وعدہ تھام رکھا تھا۔ وہ 313 تھے، کمزور تھے مگر وہ حق پر تھے، اور یہی ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ ایک طرف تھے 1000 کے لشکر، تلواریں، گھوڑے، قرو، دوسری طرف تھے صرف 313 جن کے جسم کمزور مگر دل فولاد سے بھی زیادہ مضبوط تھے۔ یہ بدر تھا جہاں زمین پر جنگ ہوئی اور آسمان سے فتح اتری۔ اگر اب جاننا چاہتے ہیں کہ ایمان کیا کر سکتا ہے جب اس کا سامنا طاقت، غرور اور کفر سے ہو، تو آئیے چلتے ہیں 17 رمضان 2 ہجری کی صبح بدر کے میدان کی طرف۔ جب نبی اکرم اور صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو کفار مکہ نے اسے اپنی شکست تصور کیا۔ ان کا سرمایہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور ان کا غرور بھی۔ ابو سفیان کا قافلہ شام سے آ رہا تھا جسے روکنے کے لیے مسلمان نکلے مگر لڑائی کی نیت نہ تھی، لیکن قریش نے مدینہ کے دروازے پر آ کر اعلان جنگ کر دیا۔ مقصد واضح تھا، اسلام کو مٹا دینا۔ رسول اللہ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا، مہاجرین بولے، انصار خاموش رہے۔ تب حضرت سعد بن معاذ نے کہا، رسول اللہ، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کو کہیں گے تو ہم کود جائیں گے۔ تفصیل: 313 مسلمان، صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، ہتھیار کم مگر ایمان کامل۔ رمضان کا مہینہ تھا، 17 تاریخ سال 2 ہجری۔ بدر کا سادہ ویران میدان، ایک طرف کمزور، ایک طرف طاقتور، مگر اللہ کی مدد طاقتور کے ساتھ نہیں، سچائی کے ساتھ ہوتی ہے۔ دعائے رسول: اللہ، اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ قریش کے سردار نکلے، عتبہ، شیبہ، ولید۔ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبدے نکلے۔ تینوں کفار قتل کیے گئے۔ پھر عام جنگ شروع ہوئی۔ قرآنی آیت: جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے فرمایا، میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ حضرت حمزہ دشمنوں میں گرجتے رہے، حضرت علی دشمن کے سینے چیرتے رہے۔ حضرت بلال نے امیہ بن خلف سے بدلہ لیا، وہی جو ان پر مکہ میں ظلم کرتا رہا تھا۔ فیصلہ کن لمحہ، ابو جہل مارا گیا، سب سے بڑا دشمن، غرور کا پیکر۔ ابو جہل گرا تو کفر کا تکبر بھی زمیں بوس ہو گیا۔ 70 کفار قتل ہوئے، 70 قید۔ نبی کریم نے قیدیوں سے ایسا سلوک کیا جو اس وقت کی دنیا نے کبھی نہ دیکھا۔ مثالیں: جو لکھنا پڑھنا جانتا تھا مدینے کے بچوں کو سکھا دے، آزاد۔ کھانے پینے میں بھی قیدیوں کا خیال رکھا گیا۔ قرآنی آیت: تم نے نہیں مارا بلکہ اللہ نے مارا۔ ایمان پر یقین، وسائل نہیں، نیت اور توکل اصل طاقت ہے۔ قیادت اور مشورہ، نبی نے ہر قدم پر مشورہ لیا۔ اخلاق جنگ، قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ کم لوگ بڑا پیغام، ایمان والی قوم کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ بدر صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا کہ اگر اللہ پر یقین ہو اور دلوں میں اخلاص ہو تو تعداد، طاقت اور اسباب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ آخری جملہ: 313 نے تاریخ کو بدل دیا اور ہمیں سکھا دیا کہ ایمان سب سے بڑی طاقت ہے۔ جنگ بدر آج بھی ہمیں بتاتی ہے، حق ہمیشہ غالب آتا ہے اگر ہم سچائی پر ڈٹ جائیں۔